آج استغفار کے اوپر کچھ اہم باتیں جو ہے میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی۔ جو لوگ استغفار پڑھ رہے ہیں وہ جو ہے اپنی زندگی کے لیے سمجھ لیں وہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، خوشیوں کی طرف جا رہے ہیں، اور جو لوگ نہیں پڑھ رہے میں ان کو آج موٹیویٹ کرنے آئی ہوں تاکہ وہ آج سے جو ہے استغفار پڑھنا شروع کر دیں۔ میری ویڈیو کو جو ہے فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا، شیئر کر دیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جو ہے بسم جلد سے اللہ الرحمن جلد الرحیم، پہنچ جائے۔ السلام بسم علیکم۔ بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنی زبان میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو بری گھڑی سے بچائے۔ آج جو ہے نا میں جا رہی ہوں، بچوں کا رزلٹ ہے، بچوں کو رزلٹ لوں گی، اور یہ جو ہے ویسے میں آپ لوگوں سے بہت دفعہ شیئر کر چکی ہوں کہ بہت جو ہے یہ دن میرے لیے جو ہے اسپیشل ہوتا ہے، کیونکہ میرے بچے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، اور بچوں کو چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو پہلے ہی میں بول چکا سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، بچوں کا رزلٹ ہو، کوئی بھی خوشی ہو، یا کچھ بھی جو ہو اچیو کرنا ہو آپ کو لائف میں، مطلب اگر آپ کسی بھی چیز میں چاہتے ہیں نا کہ آپ کامیاب ہوں، چاہے آپ کی اپنی زندگی ہو، چاہے آپ کے بچوں کے حوالے سے ہو، آپ استغفار پڑھیں۔ استغفار پڑھنے سے آپ کی زندگی کی سمجھے کامیابی جو ہے نا وہ آپ کے قدم چومے گی۔ استغفار پڑھنے سے آپ کا دل اتنا مطمئن رہے گا۔ کل اچھا میں آپ لوگوں سے کل کا جو ہے تھوڑا سا شیئر کرتی ہوں۔ کبھی کبھی انسان کو نا اپنی فیلنگس بھی شیئر کرنی چاہیے دوسروں کے ساتھ۔ دوسرے کیا، آپ لوگ میری فیملی ممبرز ہیں، اور کیونکہ آپ لوگ مجھ سے ہر چیز شیئر کرتے ہیں۔ کل جو ہے میرا بہت، مجھے ایسا لگا جیسے بہت سیڈ دن ہے، جیسے میں جو پڑھتی ہوں رات میں عشاء کی نماز، ہر چیز پڑھی، لیکن دل میں نا عجیب سی بے چینی، دل ایسا لگ رہا ہے سکون نہیں مل رہا۔ جب مجھے بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے، بے سکونی ہوتی ہے نا، تو میں اور زیادہ جو ہے نا اللہ کی عبادت کرتی ہوں، تہجد کی نماز پھر بہت زیادہ، مطلب میں دیر تک پڑھتی ہوں، اور اس میں اللہ سے بہت ساری دعائیں مانگتی ہوں، تو دل ایسا لگا تھا جیسے ٹھہر نہیں رہا۔ اور میں نے نا اپنی ایک کل ویڈیو اپلوڈ کری، تو اس کے اوپر میں نے، اب شاید کچھ لوگوں کو بتاؤں، بہت دفعہ میں نے تھمبنیل چینج کرا، اس کے بعد جو اس پہ ویوز نہیں آ رہے تھے، تو کچھ نہ کچھ مجھے ایک چیز چاہیے تھی نا، کہ میں نے یہ لے کے بیٹھ گئی کہ میرے ویوز نہیں آ رہے اور میرا چینل نہیں چلے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا، مطلب ایک شیطان ہو جاتا ہے نا، ایک دم آپ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اور نیگیٹیوٹی آپ کے اندر فوراً آ جاتی ہے۔ جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میں اداس ہو رہی ہوں، تو فوراً آپ کے اندر نیگیٹیوٹی آنے لگ جاتی ہے۔ تو میرے اندر بھی ایسے ہی کل کچھ پتہ نہیں سمجھ نہیں آیا مجھے، حالانکہ میں اپنے آپ کو اندر سے اتنا موٹیویٹ کرتی ہوں، اور موٹیویٹ میں خود کیا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے جو ہے میں اللہ پاک کی عبادت کرتی ہوں، استغفار کرتی ہوں، درود پڑھتی ہوں، تو اس سے خود ہی جو ہے میں پازیٹیو رہتی ہوں۔ لیکن کبھی کبھی انسان ہونا اداسی بھی آ جاتی ہے، لیکن اپنے اوپر حاوی مت ہونے دیں کبھی۔ تو کل یہ تھا کہ میں اتنا روئی ہوں، اتنا روئی ہوں، اتنا روئی ہوں کہ بس میں بتا نہیں سکتی۔ بس پتہ نہیں کیوں ہر چیز، ہر طرف ایسا کرتا ہوں اداس اداس، اور ایسا لگتا میرا چینل نہیں چلے گا۔ میں بہت محنت کری ہوں، کب سے میں محنت کری ہوں، مجھے 5 سے 6 سال ہو گئے، اور ابھی بھی مجھے پتہ نہیں کیوں رونا سا آ رہا ہے کہ میں اتنی محنت مطلب کر رہی ہوں۔ مجھے یہ نہیں، میں اللہ کی ذات سے میں کبھی مایوس نہیں ہوئی، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے، جب ہمیں کامیابی ملنی ہوگی نا تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک وقت جو ہے نا مقرر کیا ہوا ہے۔ جیسے بہت ساری میری بہنیں، مجھے ان کے آنسو بھی نکلتے ہوں گے، وہ لوگ مجھے کامنٹس کرتی ہیں، پتہ نہیں کون سے دل سے کرتی ہوں گی نا، ان کو تکلیف ہوتی ہوگی جو وہ بتاتی ہیں کہ ہماری اولاد نہیں ہے، یا ہم اس چیز میں جو ہے چاہتے ہیں اللہ پاک ہماری یہ حاجات پوری کر دیں، ہمارے رشتے ہو جائیں، ہماری شادیاں ہو جائیں، تو کتنی پریشانیاں ہیں، یا رزق کی کتنی پریشانی ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں نا اتنا کم ہے، کیونکہ ہم لوگ نا شکر ہیں۔ پتہ ہے آج جو ہے مطلب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو کیسی کیسی تکلیفوں سے، کیسی کیسی بیماریوں سے گزر رہے ہیں، کیسی کیسی بیماریوں میں فائٹ کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے نا پھر بھی جو ہے وہ کبھی زندگی سے مایوس نہیں ہوئے، اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم جو ہے اس بیماری میں اپنی زندگی کو ہار دیں گے، نہیں، انہیں کیوں وہ مطلب جی رہے ہوتے ہیں نا، ان کے اندر یہ امید باقی ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہماری تو بہت چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہیں، جب میں دعا مانگتے مانگتے ایک دم میرے دماغ میں آیا، نہیں میں تو بہت ناشکری ہوں، میں رو رہی ہوں، میں کس بات پہ مایوس ہوں۔ میں نے خود اپنے آپ سے سوال کیا، یقین کریں لفظ پر لفظ میں آپ لوگوں سے بالکل جو ہے ایک ایک بات سچ کہہ رہی ہوں۔ اس وقت میں جب تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے رو رہی تھی، تو میں نے خود پوچھا کہ میں کس بات پہ مایوس ہوں، کیوں ہوں؟ تو
اندر سے جو ہے مطلب جواب بھی نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے ہر چیز دی ہے، ہر نعمت دی ہے، بچے اولاد کا، ہر اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ شکر ہے، صحت ہے، کیا کچھ نہیں ہے نا؟ مطلب اگر نہیں ہے، ہم کچھ اچیو نہیں کر پا رہے، ہمارے کوئی حاجاتیں نہیں پوری ہو پا رہی، تو اس کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن ہم اتنے ناشکر ہیں کہ ہم مایوس ہو جائیں اللہ کی ذات سے؟ نہیں، ہمیں مایوس نہیں ہونا۔ اسی وقت جو ہے میں نے سمجھ لی، میں ایک دم اداسی سے نا، میں صحیح ہو گئی بالکل اپنے اندر ہی، خود ہی جب آپ اللہ پہ بھروسہ کر لیں گے نا، ایسا اندر اطمینان اترے گا نا آپ کے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ پھر میں نے خوب دل لگا کے نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد جو ہے میں درود شریف پڑھتی رہی یا استغفار پڑھتی رہی۔ اس کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے آپ پڑھتے رہیں گے نا اور اپنی سوچ کو پازیٹیو کر لیں گے، تو ایسا لگے گا کہ بس آپ کے دل میں سکون دھل گیا ہے، آپ کی جو ہے نا بے یقینی کی کیفیت سے آپ نکل آتے ہیں، کہ آپ سوچتے ہیں نا کہ یہ کام نہیں ہوگا، ہمیں بے یقینی ہوتی ہے نا اللہ کے ذات پہ، اس کی کیفیت سے آپ نکل جائیں گے جب اللہ پہ بھروسہ کر لیں گے۔ کبھی کبھی کیونکہ میں اس لیے آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہوں، لیکن کبھی کبھی میں خود بھی ڈی موٹیویٹ ہوتی ہوں، لیکن اس وقت میں اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کرتی ہوں، میں سوچتی نہیں ہوں کہ مجھے کوئی دوسرا آ کے موٹیویٹ کرے گا، نہیں، میں سوچتی ہوں اپنے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی کرم کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی اتنی چیزیں آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے نا تو آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ استغفار، جن لوگوں نے استغفار شروع نہیں کیا، یا کوئی جو ہے ان کو بولتے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، ایسے نہیں پڑھو، یہ تو وظیفہ بہت لمبا ہے، یا کچھ بھی جو ان کو منع کرتے ہیں، سمجھ لیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کوئی ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں نا استغفار پڑھنے سے، قرآن پاک یا نماز پڑھنے سے، آپ کبھی بھی کسی کی بات پہ توجہ مت دیں، اور خاص طور پہ استغفار کرنے سے آپ کو شیطان ہمیشہ رکے گا، کیونکہ آپ اللہ کے قریب جا رہے ہیں نا، بہت قریب جا رہے ہیں اللہ کے، آپ اللہ کے بہت خاص بندے بننے جا رہے ہیں آپ، لیکن شیطان نہیں چاہے گا کہ ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم جنت میں جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا جو ہے یہ ایک پورا اس کی پلاننگ ہے نا، ہم جو ہے مسلمانوں کو اپنی جو ہے راہ سے بھٹکا دینا۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہمیں کوئی کچھ بھی کہے، ہمیں استغفار پڑھنا ہے۔ اب استغفار پڑھیں، دیکھیں ہم نماز بھی نہیں پڑھ رہے نا، ہم استغفار پڑھنا شروع کرتے ہیں، جیسے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہوتی کہ ہم نماز پڑھیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمیں اپنے گناہ بہت لگ رہے ہوتے ہیں، ہم بہت شرمندہ ہوتے ہیں، لیکن جب آپ استغفار پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے نا، استغفار پڑھنا شروع کر دیں گے نا، اور مجھے میری بہنوں نے پوچھا کہ کھلا کیا ہوتا ہے، مطلب کس طریقے سے آپ جو ہے آپ نے درود شریف پڑھا، اس کے بعد آپ استغفار پڑھتی رہیں یا پڑھتے رہے نا، میرے بھائی جو کام کرتے ہیں، جو بیٹھ نہیں سکتے، وہ بس چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، جتنی بھی آپ نے نہیں دیکھا کہ کتنی گنتی ہوئی ہے، کتنی بار آپ نے پڑھا ہے، اور پھر جب آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد آپ پھر درود شریف لگا دیں۔ اگر آپ درود شریف نہیں لگا رہے تب بھی آپ استغفار کریں، تو اس سے آپ دیکھیں کہ خود ہی نا آپ نماز کی طرف جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ چنتا ہی اپنی عبادت کے لیے اپنے بندوں کو، ہماری کوئی اوقات نہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند ہی نہیں کرتے کہ ہم نماز پڑھیں، اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ ہم نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل نہیں سمجھتے، ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تھی نا، یقین کریں کہ میں نے تب سے ٹھان لی تھی کہ میں نماز پڑھوں گی، کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں نا، سوچیں کتنی بڑی بات ہے نا۔ تو نہیں، ہمیں اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے، کیسے؟ ہمیں استغفار پڑھنا ہے، جو ہمارے گناہ ہیں ہمیں وہ اپنے گناہوں کو اللہ پاک سے دھلوانا ہے۔ تو اپنی زندگی میں آپ جو بھی اچیو کرنا چاہتی ہیں، بڑے سے بڑی خوشی، جیسے اپنی شادی کروانا چاہتی ہیں، کسی انسان کو پسند کرتی ہیں، کسی کو پسند کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، شادی کرنا چاہتے ہیں، اولاد چاہتے ہیں، کہتے ہیں نا بیٹے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ استغفار کریں۔ بہت ساری بہنیں مجھ سے کہتی ہیں آپ بتائیں اولادوں کے لیے ہم کیا پڑھیں؟ آپ استغفار پڑھیں، استغفار سے بہتر تو کوئی اور عمل ہے ہی نہیں، استغفار ہر چیز کے لیے ہے نا۔ آپ استغفار پڑھیں، کوئی بھی آپ کی حاجات ہے، کوئی اگر آپ اپنا گھر چاہتے ہیں تو استغفار پڑھیں، تو آپ جو ہے دل میں ڈاؤٹ لانا چھوڑ دیں
کہ یہ وظیفہ ہے اور یہ وظیفہ ہم نہیں کر سکتے، یہ سب جو ہے سب کے لیے ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہم نماز پڑھیں، ہم جو ہے تہجد کی نماز کی عادت پڑھیں، یا ہمیں درود جو ہے شریف پڑھنے کی عادت پڑے، تو اس سے پہلے ہم سب سے پہلے استغفار پڑھنا شروع کریں، تو آپ دیکھیے گا آپ خود بخود جو ہے اللہ کے راستے پہ چل پڑیں گے، اور پھر آپ اللہ کی جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو چن لے گا اپنی عبادت کے لیے، اور پھر آپ اللہ کے خاص و خاص بندے بن جائیں گے بندی بن جائیں گے۔ تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ اللہ کے خاص بندے بنیں، تاکہ خاص بندہ اللہ پاک کا وہ ہوتا ہے جو دعا مانگے تو ہر دعا قبول ہو۔ کون نہیں چاہتا، سب چاہتے ہیں نا۔ تو آج سے جو ہے آپ استغفار پڑھیں، اپنی زندگی کو بدلیں، اور مجھے جو ہے کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا جس نے جو ہے استغفار پڑھنا سٹارٹ کیا ہے، کیونکہ آپ کے کامنٹس ہوتے ہیں نا وہ دل کو اتنا زیادہ سکون دیتے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ جیسے ایک آنکھ سے آنسو نکل رہا ہوتا ہے نا، اور اس کے بعد جو ہے کوئی کسی کا پیارا سا کامنٹس آتا ہے، وہ ہنسی میں بدل جاتا ہے، خوشی میں بدل جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں آپ کسی کو اتنی جو ہے ایک کامنٹ سے کتنی خوشی دے رہے ہوتے ہیں نا۔ تو چلیں میں اپنے ولاگ کا اینڈ کرتی ہوں، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، پھر آؤں گی نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔